لغاری انٹرپرائزز کے بینر تلے کھڑی یہ شاندار عمارت اس نے عجیب سی نظروں سے دیکھی۔ احاطے مزید بڑا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ایسا بھی نہ تھا کہ ان کی تعلیم کم تھی یا نچلے درجے کے ملازم تھے۔ بھائی یہاں کام کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے۔ وہ بڑبڑائی اور چادر سر پر ٹھیک سے لیتی قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ جی بی بی، چوکیدار نے اسے گیٹ پر ہی روک دیا۔ حلیے اور چہرے سے وہ اس دفتر کی نہیں لگ رہی تھی اور غیر متعلقہ افراد کا اندر جانا ممنوع تھا۔ میں سمیع انصاری کی بہن ہوں، وہ یہاں پر ملازم کرتے ہیں۔ کون سی برانچ میں؟ پیشہ ورانہ انداز پوچھا۔ عمل یکدم الجھی نظر آئی۔ دماغ پر زور ڈالا، یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ سمیع بھائی کا برانچ میں۔ اس کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے بہت ضروری کام ہے انکل، پلیز مجھے اندر جانے دیں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ اچھا جائیں، وہ اجازت دیتا ایک طرف ہوا تو وہ بھاگی بھاگی اندر بڑھ گئی۔ اندر آتے اس نے آس پاس الجھن بھرے انداز میں گردن گھمائی اور پھر سامنے لفٹ دیکھنے پر اس طرف بڑھ گئی، لیکن بے دھیانی میں وی آئی پی کا سان نہ دیکھ سکی اور ایک 30 35 40 سال کے لگ بھگ عمر کے شخص کے ہمراہ لفٹ میں سوار ہوئی۔ اسی پل ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ بی بی کدھر چلی جا رہی ہیں؟ یہ وی آئی پی رفیع؟ اس شخص نے اپنے ساتھ کھڑے اپنے سیکرٹری کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ رفیع ایک دم چونکا، کنکھیوں سے اپنے باس کو دیکھا۔ یہ اس کی عادت کے برخلاف تھا۔ عمل نے الجھن بھرے انداز میں پلٹ کر ان کو دیکھا۔ پہلی نگاہ اس شخص پر پڑی جو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر دوسرے شخص کی طرف دیکھنے لگی جو دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ کس فلور پر جانا ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود پر تاؤ کھا رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، سیڑھیاں نہیں دکھی تو لفٹ پر سوار ہو گئی، اور اب کیا جواب دے؟ سمیع انصاری میرے بھائی صاحب یہاں جاب کرتے ہیں، جہاں وہ ہوتے ہیں اس فلور پر جانا ہے۔ اس شخص نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی، آنکھوں میں دلچسپی بڑی تھی۔ وہ اس کو مسکراہٹ چھپاتا دیکھ خجل ہو گئی۔ محترمہ، یہ 9 منزلہ عمارت ہے، یہاں سمیع نام کے کم از کم بھی 10 لوگ ضرور ہوں گے۔ خیر رفیق یہاں کہیں وہ ہمارے سمیع انصاری ایچ آر والے تو نہیں؟ والد کا نام؟ رفیع نے اس سے پوچھا۔ منصور۔ رفیق نے سنتے ہی نفی میں سر ہلایا، پھر ایک دم چونکا۔ اچھا، وہ ریٹیل ٹیکس والے؟ جی سمجھ گیا سر، انہیں 3rd فلور پر جانا ہے۔ اوکے، 3rd فلور پر ہم بھی اترتے ہیں، ایک سرپرائز وزٹ ہو جائے گا، وہ سر ہلاتا بولا۔ رفیق نے دوسری دفعہ حیرت سے اپنے باس کو دیکھا، پھر سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ لفٹ سے اترتی ایک دفعہ پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ یہاں کا باس تھا اور وہ بے دہانی میں وی آئی پی لفٹ میں سوار ہو چکی تھی۔ اف عمل اف، ٹینشن میں تمہارا دماغ کام کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ وہ خود سے خفا ہوتی سیدھی چلتی رہی، پھر ریسیپشن پر رکی تو ریسیپشنسٹ یک دم بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ گڈ مارننگ مسٹر ارمان۔ گڈ مارننگ۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ مجھے سمیع انصاری کہاں ملیں گے؟ آگے سے لیفٹ 3rd ٹیبل۔ لیکن ایک منٹ، ابھی جنرل ڈائریکٹر وزٹ پر ہیں، آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں وہاں، وہ کہتی جلدی جلدی اپنے سامنے پھیلے کاغذات سمیٹنے لگی۔ وہ سر ہلاتی اس طرف بڑھ گئی، وہیں شیشے کے دروازے کے ساتھ بیٹھی وہ کم از کم 10 منٹ تک انتظار کرتی رہی، لیکن بھائی نہ آئے۔ آج بھی اس کی فیس جمع نہ ہوئی تو وہ دل محسوس کر رہ گئی، آنکھیں نم ہونے لگی۔ تبھی جوتوں کی دھمک پر اس نے نم آنکھوں سے اٹھا کر دیکھا تو اتفاق سے یہ سبز آنکھیں سیاہ چمکتی آنکھیں سے ملی۔ گہری سیاہ آنکھیں رنگ بدلتی اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ وہ اپنے ملازموں کی بھیڑ میں گھرا اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ رفیق، ان محترمہ کا مسئلہ تو حل کرواؤ، اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو کہا تو وہ بیچارہ تیسری دفعہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اوکے سر، وہ کہہ کر سیدھا اس کی طرف چلا آیا۔ جی محترمہ، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی کو بلا دیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ رفیق نے وہاں ریسیپشنسٹ کو بلا کر اس کی مدد کرنے کی ہدایت دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ اور ٹھیک 10 منٹ بعد سمیع انصاری پارکنگ لاٹ میں اس پر چلا رہا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی منہ اٹھا کر میرے دفتر آنے کی؟ میں مر تو نہ جاتا نا؟ کل ایک تو تمہاری یونیورسٹی نے جینا حرام کر کے، تو آپ کیوں شاپ کا رینٹ دوسرے کاموں پر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ابو وہ میری تعلیم کے لیے۔ بکواس مت کرو، وہ اس پر غرایا تو وہ دل ہی دل میں کرلا کر رہ گئی۔
میں کچھ نہیں جانتی، مجھے فیس چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں بھابھی نے آپ سے میری یونیورسٹی چھڑوانے کا کہا ہے، لیکن میں اپنی تعلیم نہیں چھوڑ سکتی، وہ تلخ مگر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہی تعلیم ہے جو تمہیں یہ سب سکھاتی ہے، بدتمیزی، بد لحاظی۔ میں اپنے حق کے لیے کچھ کہوں تو اسے بدتمیزی مت کہیں، وہ ہنوز دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے پیسے، جاؤ یہاں سے، وہ ہاتھ جھلاتا وہاں سے جانے لگا۔ بھائی پلیز، آپ ایسے تو نہ کریں، میں آپ سے کوئی فرمائش نہیں کر رہی، کوئی خواہش نہیں کر رہی، نہ میں آپ پر بوجھ ہوں، کم از کم آپ میرا حق تو مت چھینیں، جو میرا ہے وہ تو مجھے دیں۔ ابو سارے معاملات اپنی زندگی میں طے کر کے گئے تھے، میرے حق پر ڈاکہ نہ ماریں، وہ شاپ اور مکان میرے نام ہیں، ان کا کرایہ میری ضروریات پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی بیوی بچوں کی شاہ خرچیوں پر۔ اگر میں یہاں بیچ بازار میں نہ کھڑا ہوتا تو اس جملے پر تمہارے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑتا۔ وہ آگ بگولا ہوا۔ معذرت کے ساتھ بھائی، مگر میرے پاس آخری راستہ قانون کا بچتا ہے، وہ اب کے سنجیدگی سے کہتی وہاں سے جانے لگی تو سمی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دبوچا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، تمہاری اتنی ہمت عمل، اتنی ہمت، تم مجھ سے اس طرح باتیں کر کے مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے جانے لگی۔ کب سے ضبط کیے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ امی، ابو، یہ کیسے نگہبان کے سائے میں چھوڑ گئے آپ لوگ مجھے؟ ابھی تو آپ کو گئے سال بھی نہیں ہوا اور میری زندگی کا تماشا بن گیا۔ وہ دل ہی دل میں روتی اس کمپنی کے احاطے سے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ آج اس کا یہاں آنا اس کی زندگی کے لیے ایک نیا پہلو کھول گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سبز آنکھوں نے ایک دل کے پرخچے اڑا رکھے تھے۔ متوسط طبقے کے علاقے میں تعمیر شدہ یہ گھر اتنا پرانا نہیں تھا، 10-15 سال پہلے کا بنا یہ گھر خوبصورت تھا۔ باہر بوگن ویلیا کے بیلیں ساری بیرونی دیواروں کو ڈھک رہی تھی۔ وہ بھائی کے آفس سے سیدھا گھر چلی آئی، سارے راستے اپنے ارمان اور حسرتوں کا رونا پیٹ کر وہ سطح چہرے اور خشک آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بھابھی لال بھبو کا چہرہ لیے شاید اس کی منتظر تھی۔ یہ صلہ دے رہی ہو تم ہمیں ہماری اچھائیوں کا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ منہ اٹھا کر اسے بے عزت کرنے دفتر چلی گئی۔ وہ بلند آواز میں اس پر چیخی۔ اچھائی؟ کون سی اچھائی؟ یہ گھر جتنا بھائی کا ہے اتنا ہی میرا ہے۔ اچھائی تو میری ماں نے، جو آپ کی چالاکیوں پر بھی صبر کر رہی ہوں، اپنے حق کے لیے محتاج ہو کر بھی آپ کو سارے زمانے میں رسوا نہیں کر رہی۔ سارا دن تم یونیورسٹی میں گل چھڑے اڑاتی ہو، گھر کا ایک کام جتنا مجھے کرنا چاہیے اتنا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اپنی پڑھائی اور آرام سکون برباد کر کے آپ کی خدمتیں کروں، آپ کے بچے سنبھالوں، تو میں یہ نہیں کر سکتی۔ اور پلیز اس وقت میرے منہ نہ لگیں، اور ہاں، آئندہ اگر میرے پیسے میری اجازت کے بغیر لے کر خود کیے تو میں اگلے مہینے جا کر پرچہ کٹوا دوں گی۔ یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دیجیے گا، وہ تلخی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بڑا بھائی تھا، اس کا لحاظ کر لیتی تھی، لیکن ان کے سامنے وہ کیوں دبے جبکہ حق پر ہے؟ وہ دل ہی دل میں کہتی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے رابعہ بھابھی بری طرح چیخ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن وہ کمرہ بند کر چکی تھی۔ اس کے پاس بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی یونیورسٹی کی فیس کے لیے پریشان تھی، جو اس کے بھائی بھابھی پچھلے 2-3 مہینے سے ہڑپ کر رہے تھے۔ وہ ایک متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، مگر راشد صاحب اپنی زندگی میں ہی اس کا حصہ الگ کر گئے تھے۔ گھر کی 50% مالکہ تھی، 2 دکانیں تھیں جن میں ایک اس کی اور ایک سمی کی تھی۔ سمی اس سے 7 سال بڑا تھا۔ وہ چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی، لاڈلی بھی بہت تھی۔ اسے اس کے ماں باپ نے پر اعتماد اور باادب لڑکی بنایا تھا۔ نازوں میں پلی عمل نہیں جانتی تھی کہ زندگی جیسے والدین کے جانے کے بعد اس کا ماں جایا یوں اسے ستائے گا۔ وہ یوں تو بظاہر بڑی پر اعتمادی سے بول کر اپنا حق مانگتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل بہت زخمی تھا۔ وہ کمزور محسوس کرتی تھی، خوف زدہ ہوتی۔ رابعہ بھابھی لاؤنج سے فون کان سے لگائے پچھلے 2 گھنٹے سے باری باری خاندان میں سب کو فون کر چکی تھیں۔ اس کی بد زبانی، بد لحاظی کے قصے رو رو کر سمی کی پھپھو، خالاؤں اور مامیوں کو سنا رہی تھی۔ کیا بتاؤں سکینہ خالہ، سمیر پچھلے مہینے کتنا بیمار رہا، سارا مہینہ اسے دست لگ رہے، الٹی، موشن، نہ بخار ٹوٹے نہ دست میں اضافہ افاقہ ہوا۔ ساری تنخواہ، سارا خرچ اسی راستے چلا گیا۔ پیسوں کا کیا ہے، آنے جانے کی چیز ہے۔ اس کی فیس کے پیسے لگ گئے اس کی بیماری میں۔ اب اس نے اتنے دن سے مجھے اور سمی کو ایسے رسوا کیا، وہاں جا کر سمی کے دفتر تماشا لگایا، پولیس کی دھمکیاں دی۔ وہ بڑے صدمے اور رونی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مجال ہے جو میں اسے کہہ دوں کبھی کہ فاریہ کو ذرا دیر پکڑ لے۔
بچے پسند ہی نہیں، اپنے بھائی کے بچوں سے بیزار ہو جاتی ہے، کمرے سے نہیں نکلتی، ایک کام نہیں کرتی۔ خالہ آپ ہی سمجھائیں، ہم بھی کتنا ہی برداشت کریں گے، وہ ماں باپ کی لاڈلی تھی تو ہم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا۔ اس نے رک کر کچھ سنا۔ قسم لے لیں خالہ، اپنی چھوٹی بہن سے بڑھ کر اس کے لیے پیش رہی ہوں، مگر یہ مجھے صلہ دے رہی ہے۔ وہ رک کر پھر کچھ سنتی۔ آپ ہی کہیے، کہیں رشتہ دیکھیے۔ وہ باتوں میں مگن تھی جب وہ وہاں سے گزری۔ بھابھی نے اپنی آواز دھیمی کر لی، وہ جانتی تھی موضوع گفتگو وہی ہے۔ وہ نظر انداز کرتی کچن میں آئی۔ دوپہر کے برتن اور کچن کی صفائی وہ کرتی تھی، جبکہ رات کا کھانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ کپڑے اور گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ اس نے اپنے لیے کھانا گرم کیا اور پھر وہیں کچن ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ چہرہ سنجیدہ اور کچھ سوچتا ہوا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ جی السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ اتنا خاص نہیں، بس بھائی کے ساتھ کچھ پیسوں کا مسئلہ ہے، میری یونیورسٹی کی فیس۔ وہ جانتی تھی چھپانے کا فائدہ نہیں۔ بھابھی ساری داستان امیر حمزہ اپنے لفظوں میں پہلے پورے خاندان کو پیش کر چکی ہیں۔ تو کیا نہیں دی؟ سمی کہہ رہا ہے مہینے کے شروع میں تمہیں پیسے دیے 15,000، جو کہ میری ذاتی ضروریات پر خرچ ہوتے ہیں، شیمپو، پرسنل کیئر، ٹرانسپورٹ فیس۔ کیا یہ سب 15,000 میں ہوگا؟ 25,000 شاپ کا کرایہ ہے اور 40 گھر کا۔ تو بیٹا کبھی انسان مجبور، کیسی مجبوری پھپھو؟ وہ نہ سمجھے سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری بھابھی بتا رہی ہیں پورا مہینہ سمیر کو موشن الٹی رہے، صرف 2 دن، جو کہ ایک دفعہ کلینک جانے پر ہی ماشاءاللہ الحمدللہ صحت مند ہو گیا۔ انہیں شرم نہیں آتی بہانے بناتے ہوئے، اپنے بچوں کی صحت پر جھوٹ بولتے۔ اصل بات تو یہ ہے پھپھو کہ وہ پیسے وہ اپنے میکے میں اپنی بہن کی شادی پر ہونے والے خرچوں میں ختم کر چکی ہیں۔ اب بیٹا جو ہوا سو ہوا، میں بات کرتی ہوں سمی سے، مزید کتنی پڑھائی رہ گئی ہے؟ میں یہ بات سے کہہ کر تمہاری فیس نہیں پھپھو، میرا حق دوسرے کھا جائیں اور میں آپ لوگوں کی محتاج رہوں، جبکہ میرا باپ اپنی زندگی میں سارا کچھ طے کر کے گئے تھے۔ وہ جذباتی ہونے لگی، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں کوئی غیر تھوڑی۔ آپ غیر نہیں ہیں پھپھو، لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میری فیس پے کریں۔ آپ خاندان کے بڑوں کو جمع کر کے میرا مسئلہ حل کروائیں۔ ویسے بھی یہ بات انہوں نے ہی سب کو بتائی ہے، تو پھر میری طرف کی بھی سن کر آپ کو بتا دیں۔ وہ آج کی لڑکی تھی جسے اپنے حق کے لیے لڑنا آتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی عورت کی سب سے بڑی دشمن آج کی عورت ہے۔ ارمان لغاری نے اگلے 2 دن میں عمل کی ساری معلومات حاصل کر لی تھی، اور ان 2 دنوں میں ایک پل بھی ایسا نہ تھا کہ وہ سب آنکھیں اس کے ذہن میں محو ہوئی ہوں۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا، ایک شادی پہلے ہوئی مگر چل نہ سکی، جس سے ایک 7 سالہ بیٹا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جاتا یا اسے بلوا لیتا۔ وہ پچھلے 6 سال سے تنہا رہ رہا تھا۔ اس دوران کئی لڑکیوں سے دوستی رہی، لیکن وہ کسی کو بھی زندگی میں لانے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ کئی لڑکیاں اس کے ساتھ کی چاہ میں آج بھی اس سے رابطے میں رہتی تھیں، لیکن یہ تعلق کو ایک حد تک رکھتا۔ بات کبھی نہیں بڑھی، لیکن اس دفعہ بس ایک ہی نظر میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ حسن پرست تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کسی کو ایک دفعہ دیکھنے پر ہی ڈھیر ہو جائے، مگر اس دفعہ یہ قصہ خود اس کے ذہن سے بھی آگے کی چیز تھا۔ اس نے کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی اور اگلے اتوار خوب تیاری کرتا مطلوبہ ایڈریس پر جا پہنچا۔ گیٹ بجنے پر اندر سے سمی انصاری ہی باہر آیا اور سامنے ارمان لغاری کو دیکھ سٹ پٹا گیا۔ سر آپ یہاں میرے غریب خانے پر؟ پلیز آئیے نا، اندر آئیے۔ وہ شیر و شکر ہوتے اس کے راستے سے ہٹ گیا تو ارمان لغاری قدم قدم چلتا اندر آیا۔ انداز میں مضبوطی اور اعتماد تھا۔ سمی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جانے لگا، تبھی وہ دوپٹہ شانوں پر ڈالے گیلی بالوں کو کھلا چھوڑے شاید چھوٹے سے اوکبی لان سے واپس آ رہی تھی۔ یوں راستہ لمبا پڑتا تھا، پورا گھوم کر آنا پڑتا، جبکہ ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے۔ وہ اوکبی حصے سے ایک دروازے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے کمرے کے عین سامنے آ پہنچتی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ ارمان نے خود ہی سلام کیا۔ وہ جو کمرے میں اسے بیٹھے دیکھ ایک پل کو ٹھٹکی تھی، سلام کا جواب دیے جانے لگی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، دل یکدم گداز پڑا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں اس کے سامنے لوازمات کا ڈھیر تھا۔ ربیہ اور سمیع اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ربیہ کے دل کے نہا خانے میں کہیں ایک سوال اٹھ رہا تھا اور دل اس خیال سے بری طرح بے چین تھا۔ اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں فقط کچھ باتیں کرنے آیا تھا۔ سمیع صاحب، میں تنہا رہتا ہوں، میری فیملی میں کوئی نہیں ہے۔
بہن بھائی چچا چاچی ماما مامی کوئی نہیں، ایک پھوپھی ہے جو آسٹریلیا رہتی ہے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا اگر بات ٹھہر گئی تو وہ آئیں گی۔ ربیہ اب کی مکمل طور پر اس کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی اپنی رانیہ آئی جو عمر میں 30 کا ہنسا پار کر گئی تھی، رنگ و صورت میں بھی اچھی تو گوری۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا امیر شخص عمل کی چاند سی صورت کا دیوانہ ہوا جہاں آ گیا ہے، لیکن ایک دفعہ وہ اس کو عام کر کے تو رانیہ کی قسمت ہی کھل جائے گی۔ ویسے بھی عمل 25 کی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا شخص 35-36 کا تو ضرور ہوگا۔ میں یہاں آپ کی بہن عمل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ سمی کا منہ کھلا رہ گیا، اسے کچھ نہ سمجھ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ ویسے تو ہم خاندانی لوگ ہیں ارمان صاحب، اور رشتے یوں نہیں ہوتے، مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنہا رہتے ہیں تو بات سمجھنے کے قابل ہے، وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ عمل تو ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ کے میرا جوڑ میں تلاش کروں گا، آپ نہیں، اور اگر وہ چاہے تو میں شادی کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ قائم رکھوں گا، مگر میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ لوگ سوچ سمجھ لیں، جو فیصلہ ہو مجھے بتا دیں، جو رسومات اور روایتیں ہیں اس کے لیے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر چائے کا آخری گھونٹ لیتا اٹھا اور ایک مس کال دی۔ اگلے 2 منٹ میں ڈرائیور تحفے اور تحائف لیے اندر آئے۔ سمیر اور فاریہ جو کافی دیر سے ادھر آنا جانا کر رہے تھے، اس کو کھڑے دیکھ خود بھی تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک گھر میں اس کی قیمتی پرفیوم کی خوشبو پھیلی رہی۔ ایک عجب سی کیفیت میں گھری ربیہ تحفوں کا ڈھیر دیکھ رہی تھی، جن میں زنانہ اور مردانہ سے لے کر بچوں کے لیے بھی قیمتی کپڑے اور کھلونے تھے۔ کیا مطلب؟ میرا رشتہ؟ عمل سنتے ہی موچا کے رہ گئی۔ اس نے باری باری بھائی بھابھی کا چہرہ دیکھا۔ بھائی آج مزاج کے ٹھنڈے لگ رہے تھے، جبکہ بھابھی کا منہ بنا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے یہی ہونا تھا، تم جو ان کے دفتر جا کر اپنے جلوے۔ ربیہ منہ بند رکھو اپنا، سمی نے اس کو بری طرح جھڑک دیا۔ عمل جو تلخ نگاہوں سے بھابھی کو دیکھ رہی تھی، بھائی کو دیکھنے لگی۔ عمل، ارمان لغاری ایک بہت شریف انسان ہے، تمہیں پسند کیا تو گھر رشتہ لے آیا، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اس کی نرم دلی اور اچھائی کی گواہی کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، تم میری چھوٹی بہن ہو، اور میں تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کروں گا نا؟ وہ شادی کے بعد تمہاری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی راضی ہیں۔ ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے، دیکھو تم اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا۔ وہ بڑی نرمی سے کہہ رہے تھے۔ عمل سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی، لیکن دل ہی دل میں الجھن کا شکار تھی۔ یہ کیا ہوا اچانک شادی؟ اس نے تو شادی کے حوالے ابھی تک کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں آ کر اپنے کام کرنے لگی، لیکن ذہن اسی پر ٹکا رہا۔ اسی شام اس کی دونوں پھپھوؤں اور خالاؤں کے بھی فون آ گئے۔ وہ اس رشتے پر ہاں کرنے کا مشورہ دے رہے، بقول ان کے یہ اس کے لیے خوش نصیبی تھی کہ اتنا بڑا آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ اور خوبصورتی سب کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ تو اس شخص کے حوالے سے کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ پہلی ملاقات میں اس کی اچھائی کا تاثر ذہن میں ابھرا ضرور، لیکن اب اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ جو شخص ایک دفعہ دیکھنے پر شادی کا فیصلہ کر لے، کیا گارنٹی ہے وہ کسی اور کو دیکھ کر اس پر فدا نہیں ہوگا، دوسری شادی کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ ایسے شخص کا ساتھ پا کر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سمی ہر کھانے پر اس سے جواب مانگتا اور وہ سوچنے کا کہہ کر ٹال رہی تھی۔ سمی اس کی بے وقوفی پر تاؤ کھاتا رہ جاتا۔ بھلا آج کل کی لڑکیوں کو اور چاہیے کیا؟ اتنی دولت مند آدمی کا ساتھ ٹھکرانا چاہتی ہے؟ اس کی بدولت تو وہ آخر کار ایک شاہانہ زندگی کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ اگر یونیورسٹی میں کہیں کسی کے ساتھ چکر ہے تو بتا دو، بھابھی نے طنز کیا تو وہ الگ کر مسکرائی۔ اب آپ نے یونیورسٹی میں اپنا رشتہ طے کر لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں میں بھی ایسا ہی کروں۔ میرے پاس پڑھائی کے بعد ان کاموں کے لیے وقت نہیں بچتا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ربیہ کے تو تلووں پر لگی سر پر بجھی، بری طرح سیخ پاؤئی۔ یہ زبان درازی اور بدتمیزی کی وجہ سے دل چاہتا ہے تم سے بات ہی نہ کروں۔ تو کیوں کرتی ہیں؟ وہ تلخ ہوئی۔ بس میں کھانے کی ٹیبل پر یہ بکواس باتیں نہیں کرنا چاہتا، بس بہت ہوا۔ عمل، ہم تمہارے بڑے ہیں اور تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہی کریں گے۔ میں ارمان کو کل بلوا رہا ہوں، لیکن میری مرضی؟ تم سمجھ ہی جاؤ گی کہ یہ فیصلہ درست تھا، وہ جا چکا تھا۔ ربیہ بھی ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالتی خود بھی شوہر کے پیچھے گئی۔ وہ بے بس سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پھر اچانک خیال آتے اس نے اپنی بڑی پھپھو کو فون میں لایا۔ اگلے 5 منٹ بات کرتے وہ سرخ چہرہ لیے واپس کمرے کی جانب جاری تھی۔
بھابھی نے پھپھو لوگوں کے سامنے اس کے انکار کو وجہ بنا کر اس کا کردار مشکوک بنا دیا۔ ہمارے بھائی کے گھر میں کبھی ساری عمر کوئی چپکلش نہ ہوئی، اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے خوابوں کے گھر کا سکون برباد مت کرو تم دونوں بہن بھائی۔ پھپھو کا جملہ بار بار اس کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس فیصلے پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ آج پھر خوب سارے تحفے تحائف لیے وہاں آدم کا، ساتھ میں ایک سیاہ بیگ تھا جسے دیکھ عمل کا دل بری طرح ٹوٹا۔ اسے جب پتہ چلا وہ رشتہ طے کرنے آ گیا ہے تو وہ بذات خود اس سے بات کرنے ڈرائنگ روم میں چلی آئی، پر وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سادہ سے لباس میں بالوں کا جوڑا بنائے دوپٹہ سر پر لیے وہ تلخی سے اسے گھور رہی تھی۔ واپس جانے لگی تو ارمان اپنی جگہ سے اٹھا۔ سمی نے تو کہا کہ آپ مجھ سے ذاتی طور پر ملنا اور بات کرنا چاہتی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ ضرور بات کرتی، مگر اب مجھے پتہ چل گیا یہاں رشتہ نہیں سودا ہو رہا ہے میرا۔ پیسے سے بھرا بیگ لیے مجھے خریدنے آئے ہیں؟ وہ تلخی سے کہہ کر جانے لگی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور عمل کا راستہ روک لیا۔ بیٹھیے، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ اتنی بدگمانی بھی ٹھیک نہیں ہے محترمہ، کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیں۔ وہ پھر بولا تو نہ چارہ، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے نکاح میں جلدی کی ہے تو اس لیے سمیع صاحب نے مجھے بتایا اتنی جلدی وہ سارے انتظامات نہیں کر سکتے۔ سودا کوئی نہیں ہو رہا، ایسے معاملات میں لین دین ہوتی رہتی ہے۔ یہاں لینا ہو رہا ہے، دین کا کوئی چکر نہیں۔ اور یقیناً آپ اتنے رئیس ہیں، ہم سے تو کوئی توقع بھی نہیں رکھی ہوگی آپ نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس دن بوکھلاہٹ کا شکار لڑکی آج بڑی پراعتماد لگ رہی تھی۔ ارمان کو اس کی پراعتمادی بری نہ لگی، لیکن انداز ضرور چبھا۔ آپ سے زبردستی کی جا رہی ہے؟ نہیں، لیکن میرے تحفظات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور آپ کے تحفظات کیا ہیں جان سکتا ہوں؟ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کس نے کہا نہیں کی؟ میں طلاق یافتہ مرد ہوں، میرا ایک 7 سالہ بیٹا ہے۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا، اس نے نہیں چھپایا تو بھائی لوگوں نے کیوں مجھ سے چھپایا؟ آپ کی طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ اب یہ اپنی سابقہ بیوی کے خلاف ایک پورا مضمون بولے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اور ہماری ترجیحات مختلف تھیں تو رشتہ چل نہیں سکا۔ وہ فقط اتنا ہی بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ آپ کا بیٹا؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس نے بتایا۔ آپ کی طلاق کب ہوئی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ وہ کتنی سنجیدگی سے اس کا انٹرویو کرنے میں مگن تھی اور وہ بیزار بھی نہ ہو رہا تھا۔ 6 سال پہلے۔ اور اس کے بعد آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور اب ضرورت محسوس ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے مجھے اس دن آفس میں دیکھ لیا تھا۔ صرف ایک دفعہ دیکھنے پر آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد کوئی اور پسند نہیں آ جائے گی پہلی نظر میں، اور دوسری شادی نہیں کریں گے آپ؟ نہیں کروں گا، نکاح نامے پر شرط لکھوا لیں، معاہدہ تیار کروا دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اتنی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑتی آپ۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے جذبز ہو رہی تھی۔ معاہدہ اور شرط والی بات حقیقی تھی یا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ اس کی نظریں اس کے دل کی حالت بیان کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، معاہدہ اور نکاح نامے میں شرط والی بات مجھے منظور ہے، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ تو مطلب آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ میری بلا سے کچھ بھی سمجھیں، وہ سنجیدگی سے کہتی باہر نکل گئی اور ارمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ہاؤ کیوٹ لٹل گرل، لائف از گونا بی سو فن وتھ یو، وہ بڑبڑایا۔ نکاح اگلے ہفتے ہونا تھا۔ اس کی پھوپھیاں، خالائیں، بچوں سمیت ایک دن پہلے ہی وہاں آ چکی تھی۔ تیاریاں عروج پر تھیں۔ نکاح کے تقریب کے لیے بینکویٹ بک کیا گیا تھا۔ ارمان کی طرف سے فقط کچھ ہی لوگوں کو آنا تھا، چند قریبی لوگ اور اس کی پھپھو جو آسٹریلیا سے اس کے نکاح میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ ہر ایک چیز اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ نکاح کے دن مہنگے پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ خوبصورت رنگ و روپ پر عروسی رنگ چڑھا تو ہر دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ خود ارمان لغاری بھی اپنے ہونے والی دلہن کو دیکھ بے اختیار دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ نکاح کے وقت ماں باپ کو یاد کرتے عمل کی آنکھوں میں آنسو کی جھری لگ گئی۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ نکاح کے بعد ان کو ساتھ بٹھایا گیا۔ ان کی جوڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب تعریف کر رہے تھے جبکہ عمل نے اب تک سر اٹھا کر بھی ارمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جھجک تھی یا کچھ اور، وہ سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری دلہن، ارمان نے ذرا سا جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ آنکھیں ملی۔
جیل سے سیٹ ہوئے بال، میرون اور سفید امتزاج کا قیمتی ٹیکسیڈو پہنے وہ خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن اپنے نکاح والے دن ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ وہ دل میں سوچتی سر جھکا گئی۔ کم از کم شکریہ ہی کہہ دے بندہ۔ وہ پھر سرگوشی کر گیا تو وہ جذب ہوئی۔ شکریہ، دھیمے لہجے میں کہتی وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ فوٹوگرافر ان کی تصویریں لے رہا تھا۔ دور رابعہ کھڑی اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی، چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ دیکھ لیں، سارا ڈرامہ کرتی رہی شروع میں کہ میں نہیں کرتی شادی۔ ارے ملاقات کرنے پہنچ گئی، پھر ڈائننگ روم میں 1 گھنٹے بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھاتی رہی۔ اتنی چالاکیاں ہم سے نہ ہوئیں۔ وہ خوش نہ لگ رہی تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے بھی عیش ہو جائیں گے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، شادی کے خرچوں کے لیے کی کروڑوں دے گیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے سمی سے نیا گھر لیتے، گھر کچھ ٹھہر کے لیں گے۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے گھر میں گئی ہے تو رشتہ داری بھی ہم پلہ لگنی چاہیے۔ وہ بڑی خوشی سے کہہ رہی تھی، پیسے کے ذکر پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو وہ روایتی رونا دھونا کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے سب سے مل کر ارمان کے ہمراہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہاں ایسا کوئی نہ تھا جس کے بچھڑنے کا اسے دکھ ہو۔ ارمان نے اسے نارمل دیکھ کر خوشی محسوس کی تھی، وہ واقعی بہت خوش لگ رہا تھا۔ یو گاٹ اے نائس چوائس برو۔ اس کی مقبوضات بہن بھائی اس کی پسند کو سراہتے برملا اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر تعریف وصول کرتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فقط سرسری نگاہ اس فلک حوض محل نما عمارت کو دیکھا۔ ارمان اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ اندر لایا۔ کچھ دیر لیونگ ایریا میں بیٹھنے کے بعد خود ہی ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آیا۔ روایتی شادی رسومات جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے شکر ہی ادا کیا۔ اتنا بھاری لباس زیورات، وہ خود بھی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ون آف دا بیسٹ ڈیز آف مائی لائف، تھینکس فار کمنگ۔ وہ شاہانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھے بولا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگی، پھر جلد مسکراہٹ پر قابو پایا۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ آپ کا بھی، بغیر بولے شکریہ کہنے کا۔ خیر آپ کمفرٹیبل ہو سکتی ہیں، آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ اس نے اس کے بھاری جوڑے اور زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی قربت اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر مزید متذبذب ہونے لگی۔ نہیں میں کر لوں گی۔ اوکے میں فریش ہو جاتا ہوں، وہ کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گہری سانسیں لیتے تھمی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ میں اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے دوپٹے کی پنیں اتارنے لگی۔ سائڈ ٹیبل اور درمیانی میز خوبصورت قیمتی پھولوں سے سجی تھی۔ اس نے پھولوں کی خوشبو کو اندر اتار کر خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ وہ سنہری آنکھوں والا خوبصورت بچہ تھا جس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑتا تھا، اور ان ڈمپلز کو دیکھ اسے احساس ہوا کہ وہ ارمان لغاری کی کاربن کاپی ہے جو متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شادی کے 1 ہفتے بعد یہاں آیا تھا، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ دس از فار یو۔ باپ سے ملنے کے بعد اس سے ملتے اس نے پھول ایسے پیش کیے وہ بے اختیار مسکرائی۔ تھینک یو۔ کچھ دیر میں ہی وہ اس سے بے تکلف ہو چکا تھا۔ ارمان کسی کال کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو وہ اس کے قریب آیا۔ تو آپ ہی ڈیڈ کی نیو وائف؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ اچھی ہیں، نائس، خوبصورت ہیں، اتنی ہی جتنا ڈیڈ نے کہا تھا۔ مجھے اور ڈیڈی کو خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر میں خوبصورت نہ ہوتی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کو کچھ سوچنے لگا۔ یو کین بی بیوٹیفل اینی وے، لائک ویئر اے اسمیل نائس اور ٹاک پولائٹلی۔ اٹس اوکے، اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ لکس۔ وہ کاندھے اچکاتا فر انگریزی بولتا، پر اعتماد اور پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سے متاثر ہوتی ہنس دی۔ کلیور بوائے۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے اردو بولنے میں دور پیش آتی ہے، جبکہ انگریزی میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، تو وہ بھی اس سے انگریزی بولنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ارمان چلا آیا تو وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر کھانے باہر چلے گئے۔ وہ ساتھ میں خوش تھے، اور واپسی میں اس نے فریحہ کو اس کے گھر چھوڑا تو اس کی سابقہ بیوی خود باہر اسے پک کرنے آئی اور گاڑی میں جھک کر اسے دلچسپی سے دیکھتے ستائشی انداز میں گردن ہلائی۔ سو یو فاؤنڈ یور ڈریم گرل؟ اس کے انداز میں استہزا تھا یا نہیں وہ سمجھ نہ سکی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ ایز یو کین سی۔ وہ خاموش نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں بے تکلف لگتے تھے، انداز بھی دوستانہ تھا۔ اس کا منہ بن گیا۔ سارے راستے وہ خاموش رہی۔ ارمان بار بار پوچھتا رہا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔
اوہ تھینکس بیوٹیفل، وہ فون پر کسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب وہ بیگ کاندھے پر ڈالے وہاں آئی، آخری جملہ سنتے وہ برف ہوئی۔ کون ہے جس سے وہ بات کر رہا تھا؟ آؤ جان، گاڑی میں بیٹھو، کیوں کھڑی ہو؟ فون جیب میں ڈالتے اس نے اسے کاندھے کے گرد بازو حمائل کرتے گاڑی میں بٹھایا تو وہ خفا نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ان 15-20 دنوں میں ہی اس کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی چاہتیں اور شدتیں لٹاتی محبت نے اسے کچھ عجیب کیفیت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی، اس کی فون کالز پر کان لگائے رہتی تھی۔ اسے ڈھیروں فون آتے جن میں عورتیں بھی ہوتی۔ وہ اسے آگاہ کر دیتا کہ فلاں کمپنی کی مینیجر یا فلاں ہوٹل کی مالکن ہے، لیکن وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا، جس پر وہ دل ہی دل میں خفا ہو جاتی۔ اور اب اس نے کچھ نہیں کہا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس پر شک کرتی ہے۔ ڈرائیور کی موجودگی میں وہ سارے راستے خاموش رہی۔ یونیورسٹی پہنچتے ارمان خود باہر نکلتا، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا تو وہ گاڑی سے اترتی۔ اسے ارمان کی یہ حرکت مزید خاص ہونے کا احساس دلاتی، مگر وہ آج مسکرائی نہیں، جس پر وہ کچھ چونکا۔ میں 3 بجے تمہیں خود پک کرنے آؤں؟ لنچ کرنے چلیں گے، ارمان نے اطلاع دی۔ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے آج۔ اچھا پھر کل کر لیں گے لنچ۔ اوکے، پھر ڈرائیور آ جائے گا تمہیں پک کرنے، وہ کہہ کر گاڑی میں سوار ہوا اور چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی کرتی رہی، پوچھا تک نہیں کہ کون سی دوست، کیوں جانا ہے؟ میں کیوں سے لے کر اتنی ٹچی ہو رہی ہوں؟ میری بلا سے نہ پوچھے؟ وہ تنک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یونیورسٹی میں واپسی پر وہ سیدھا گھر ہی پہنچی، کیونکہ اس نے ارمان سے جھوٹ بولا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی اس کی گاڑی کو کھڑا دیکھ وہ چونکی۔ ساتھ میں ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتی اندر آئی۔ ارمان کہاں ہے؟ اس نے سامنے کھڑے ملازم سے پوچھا تو اس نے گیسٹ روم کا بتایا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوتی گیسٹ روم کی طرف بڑھی تو وہاں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کاندھے پر سر گرائے کھلکھلا رہی تھی۔ ارمان کی نگاہ اس پر پڑی، وہ بے اختیار مسکرایا۔ اینڈ ہیئر کمز مائی بیوٹیفل وائف امل، میٹ افرا۔ افرا، دیٹس امل۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اپنا بازو اس کی گرد حمائل کرتا خوشگواری سے کہہ رہا تھا، نائس ٹو میٹ یو امل، تھینکس۔ وہ مسکرائے بغیر بولی اور ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالے بغیر غصیلے انداز میں پلٹ گئی۔ ارمان ایک دم شرمندہ ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بیٹھو۔ وہ وضاحت کرتا وہیں موجود رہا یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔ وہ چہرے پر خفگی اور ناگواری لیے اپنے کمرے میں آیا تو امل کہیں نہ ملی۔ کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ امل، امل کدھر ہو؟ وہ اسے پکارتا ڈریسنگ روم سے راہداری سے گیسٹ روم، پھر ٹیرس ڈرائنگ روم، کہیں نہیں تھی۔ میڈم کہاں ہیں؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ تو چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی؟ وہ ناسمجھی سے گردن ہلاتے پوچھ رہا تھا۔ کدھر چلی گئی تھی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی پر ملازم بے اختیار سہم گیا۔ سر، وہ پیدل ہی بغیر گاڑی لیے چلی گئی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولا تو ارمان لغاری اپنی گاڑی کی طرف دوڑا، ساتھ میں اس کا نمبر بھی ٹرائی کرتا رہا۔ وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور سیدھا سمیع انصاری کے نئے گھر جا پہنچا۔ وہ وہیں تھی، خفا خفا چہرہ لیے اطلاع پر اس کے سامنے چلی آئی۔ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کیا، رابعہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ کسی کے بھی سامنے پر اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھابھی، کیا میں کچھ دیر کے لیے اکیلے میں عمل سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جو تجسس اور چسکے میں ادھر ہی جم کر بیٹھ گئی تھی، ناچاہا اٹھ کر چلی گئی۔ واٹ از دس بیہیویئر گرل؟ اس کے خفا اور ناگوار انداز پر عمل نے نگاہیں اٹھائیں، آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ اس کے سامنے مت رونا عمل، نہیں نہیں۔ وہ خود کو مضبوط کرتی تیزی سے پلکیں جھپکاتی آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اتنا کچھ برداشت کر لیا، اس کا غصیلا انداز تمہیں کیسے اتنی جلدی رلا سکتا ہے؟ وہ خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں عمل۔ انداز ہنوز ناگوار تھا، یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ رو رہی ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ عمل پلیز، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ مجھ سے اس طرح بات مت کریں، وہ نم لہجے میں شکایتاً بولی تو وہ یک دم ٹھنڈا پڑا۔ اچھا فائن، نہیں کر رہا ایسے بات؟ ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ وہ تلخ ہوئی۔ ارمان نے سر پکڑ لیا۔ تم فریحان کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ وہ زچ ہوا۔ عجیب صورتحال تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ اوکے، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی اٹھو، گھر چلو۔ میں نہیں آ رہی، وہ تلخی سے کہتی اسے حیران کر گئی۔ ہم گھر چل رہے ہیں عمل، اس نے تحمل سے کہتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔
نہیں میں نہیں آ رہی، جا کر اسی کو کاندھے پر بٹھا ہی لیں۔ واٹ؟ وہ ناسمجھی سے بولا، پھر ایک دم سمجھ آنے پر ہنس دیا۔ ہر ایک بیوٹیفل، پریٹی، گارجس، وہ اس کے انداز کی نقل اتارتی بولی تو وہ مزید زور سے ہنس دیا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اسٹاپ کرائنگ یو لٹل فول، وہ محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر بہت لگاتے بولا۔ اوپر سے ایک عورت کو اٹھا کر گھر لے آئے جو آپ کے کاندھے پر اپنی ریشمی زلفیں بکھیری کھی کھی کر رہی تھی۔ اب کی بار ارمان لغاری کا کہکہا چھت پھاڑ تھا۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ وہ مزید خفا ہوئی، اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ارمان نے اسے کھینچ کر قریب کیا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ایسے، میری جیلس وائف۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے شرارتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ ایک دم اس کی حرکت پر گھبرائی، مگر سامنے ارمان لغاری تھا۔ اسے یوں ہی بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا ارمان صاحب؟ سوری، مگر میری بیوی تھوڑی ضدی ہے اور میرے سامنے ایسے ہی نخرے کرتی ہے۔ اب ضد لگا رکھی ہے کہ چل کے تو نہیں جائے گی، اس لیے گود میں اٹھانا پڑا۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ شرم سے ڈوب کر مرنے والی ہوتی اس پر چلا رہی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے آپ نے خرید لیا، چھوڑے مجھے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چلا رہی تھی، پر ارمان لغاری نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ بگڑا موڈ اب شرارتی انداز میں بدلا ہوا تھا، لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اسے بے اختیار ہی اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میں نہیں چل رہی آپ کے ساتھ، چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹائی۔ پہلے بول دیتی، اتنا پوزیسو ہو؟ وہ مزے لیتے ہوئے بولا، پلیز چپ کر کے اپنا منہ ادھر کر لیں۔ تم شروع سے ایسی تھیں یا مجھ سے شادی کے بعد یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے تم میں؟ ہاں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بظاہر سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ خفا سی باہر دیکھتی رہی۔ وہ میری دوست ہے جان، اسکول ٹائم کی، 6 ماہ بعد مل رہی ہے، ہم شروع سے بے تکلف رہے ہیں۔ سب فلرٹی آدمی ایسے ہی بہانے باز ہوتے ہیں۔ وہ پھر ہنس دیا۔ پہلی دفعہ بیوی لگ رہی ہو عمل، اور قسم لے لو دل میں اتر رہی ہو۔ اس کی محبت بھرے انداز میں اس کا دل بری طرح دھڑکا، مگر وہ ناک چڑھاتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ارمان کے چہرے پر محبت کا خمار اپنی جوبن پر تھا۔ مجھ سے بات مت کریں، تم سے بات کیے بغیر کیسے رہوں گا؟ اتنی پیاری بیوی ہو اور بندہ بات نہ کرے؟ آپ کو تو ہر لڑکی پیاری لگتی ہے۔ لڑکیاں تو ساری ہی پیاری۔ اسی پل عمل نے خوب خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتا اشارتاً بوسہ دیتا سامنے دیکھنے لگا۔ قتل نہیں ہونا چاہتے تو منہ بند کر لیں ارمان۔ ارمان قربان اپنی ملکہ کے حکم پر۔ عمل سرخ انار چہرہ لیے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ بہت عام بات ہے عمل، میں شروع سے اسی ماحول میں رہا ہوں، میرے لیے ان چیزوں اور باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ میری نیچر ہے۔ مجھے پسند نہیں، وہ چہرہ پھیرے کہہ رہی تھی، انداز ہنوز خفا تھا۔ صبح بھی پتہ نہیں کسی کے حسن پر قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا بابا، آج کے بعد کبھی کسی کو خوبصورت نہیں کہوں گا، چاہے کوئی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اسے تنگ کرنے کے ارادے سے بولا تو عمل پھر خطرناک انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکراہٹ دباتا معصومیت سے بولا، وہ کانٹریکٹ بھول گئے ہیں، یاد کرواؤں؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ نہیں مجھے یاد ہے عمل جان، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ میں کسی کے حسن پر قصیدہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں یہ ضرور لکھا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، ورنہ بھاری معاوضہ دینا پڑے گا۔ اس بھاری معاوضے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس بھاری معاوضے میں آپ کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے اسے دھمکاتی ارمان نے اس کی انگلی کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ کون پاگل کرے گا دوسری شادی جس کے پاس تم جیسی ہوگی؟ اب تو اپنی ساری زندگی کے طور طریقے بدلنے پر غور کر رہا ہوں۔ بیٹر فار یو۔ اب سب عورتوں سے 10 قدم فاصلے سے ملوں گا۔ بیوٹیفل، پریٹی، گارجس کے بجائے باجی، میڈم، محترمہ اور آنٹی جیسے لفظ استعمال کروں گا۔ وہ اس انداز میں بولا کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ہم معافی ملے گی یا نہیں؟ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بلو بیری آئس کریم کے ہوس؟ وہ اب کے سنجیدہ تھا۔ نہیں، وہ کہتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا رہی تھی، جس پر ارمان دل کھول کر مسکرایا۔ اسے خود سے لگاتے اس کی پیشانی چومتے وہ دل ہی دل میں نہال تھا۔ دوسری طرف وہ بھی مسرور سی تیار ہونے چل دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ قریبی پارک میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ آئس کریم تھامے چل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟
وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ پھر میرے چچا آئے، یعنی ابو کے چچا زاد بھائی، انہوں نے مجھے پکڑا تو ابو پھر کے نیچے اترے۔ کیا بہت اونچائی تھی؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میرے قد جتنی تھی، مگر تب بھی ابو کو منظور نہ تھا کہ میں گرتا۔ وہ ہنس دیا۔ ڈو یو مس یور پیرنٹس؟ ہاں، روز یاد کرتا ہوں۔ ان دونوں میں اتنی محبت نہ ہوتی تو شاید ایک تو اب بھی میرے پاس ہوتا۔ بابا کو منظور ہی نہ تھا ماں کے بغیر جینا۔ ان کے جاتے ہی خود بھی رخت سفر باندھ لیا۔ وہ اداس نہیں لگ رہا تھا، مگر آنکھیں نم تھی۔ میرے پیرنٹس کو گزرے ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ میرے والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ صبح جب تک وہ میرا چہرہ نہ دیکھ لیں دن کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ جو احساس تحفظ ملتا تھا ویسا ہی احساس آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سنتا تھا کہ ارمان یکدم ٹھہر گیا۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہی تھی، ارمان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے عمل، میں تمہیں ہمیشہ یہ احساس تحفظ فراہم کروں گا، بس کبھی یوں ناراض ہو کر گھر مت چھوڑنا۔ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا پگلی۔ وہ یکدم کھسیا گئی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بولی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمکتی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ ارمان کی سنگت میں کس قدر خوش تھی۔ اسے اس ساتھ نے کتنا مسرور کیا تھا، کتنا تحفظ اور محبت کا احساس دلایا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، مسکراتے رہے، ایک دوسرے کو اپنی بچپن کی کہانیاں سناتے رہے، پسند ناپسند بتاتے رہے۔ یہ احساس ان کی زندگی میں بہت خوبصورت تھا کہ ان کا رشتہ صرف شادی اور نکاح نہیں بلکہ اپنائیت میں گرا تھا۔ اب میں تھک گئی ہوں، چلیں گھر۔ تھک گئی ہو؟ گود میں اٹھا لوں؟ پھر فلرٹ شروع؟ وہ بڑبڑائی تو وہ مسکراہٹ دباتا اس کا ہاتھ تھامے واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ کسی اور سے بھی تو کرنا منع ہے نا؟ کیا مطلب تھا اس فضول سی بات کا؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا مطلب پابندی کے بعد سے اب سارا فلرٹ تم سے ہی کروں گا نا؟ وہ ہنسا۔ وہ گھورتی رہی۔ آپ میرا خون جلاتے ہیں۔ کیونکہ تم خود اتنا جلتی ہو؟ مت جلا کرو، بیوی ہو میری، جس سے میں نے بڑی شرطوں کے بعد پایا ہے۔ ہاں ہاں، اب دے دیں اس کانٹریکٹ کا تانا۔ نہیں نہیں، لیکن سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں بہت متاثر ہوا تھا، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اب کے سنجیدہ ہوا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں دبی ہے۔ دبا کر مت رکھو، بولو۔ وہ ہچکچائی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا سوچیں گے آپ یا میرے گھر والے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں قانونی طریقے سے میرے نام پر جو موجود دکان اور گھر کا کرایہ میرے ذاتی اکاؤنٹ میں ہر مہینے منتقل کرواتی رہوں۔ وہ میری ذاتی سیکیورٹی ہوگی۔ وہ بولی تو ارمان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اوکے، میں مدد کروں گا۔ ایسا ہی کریں گے اور کچھ؟ آپ مجھے جج نہیں کریں گے؟ وہ ہنس دی۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا کیا؟ اتنے مہینے وہ یہی بات سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ نہیں، آج کی عورت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنا ہی حساس ہونا چاہیے۔ وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر بولا۔ وہ دونوں اسی موضوع پر باتیں کرتے آگے بڑھتے گئے۔ عمل کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر اطمینان محسوس ہوا اور اپنے ساتھ چلتے اس شاندار انسان پر فخر۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔